تو ایک بھائی کا سوال ہے کہ بغیر ویزے کے کسی ملک میں غیر قانونی طریقے سے رہ کر کمائی کرنا، کیا کمائی حرام ہوگی حلال ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اسلامی ملک ہے اور کسی بھی ملک کے قوانین کا احترام کرنا اگر بندہ وہاں چاہتا ہے تو چوری کے ذریعے سے نہیں، لیگل طریقے سے جانا چاہیے۔ اور اگر وہ ان لیگل طریقے سے جاتا ہے تو اس کا وہ طریقہ غلط ہے، یہ نہیں کہ اس پہ جو منتج ہوتا ہے وہ سارا کچھ غلط ہے۔ کہ اگر اس نے وہاں کمائی کی ہے، کمائی ظاہر ہے اس نے جو کی ہے وہ محنت پہ کی ہے، وہ ویزے پہ جا کے ٹھیک ہے ذریعہ تو ہے لیکن وہ محنت کے بدلے میں اسے مزدوری ملی ہے، وہ اس کی مزدوری وغیرہ کو حرام کہنا، اسے ڈرنا ہی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اسے اگر کسی حکومت کی مخالفت کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، قانون شکنی کرتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے سعودیہ میں کچھ آدمی ہیں وہ غیر قانونی طور پر مثلا کامہ نہیں بنوا سکتے، لیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ مخالفت ہے ولی امر کی، اور اس حد تک تو وہ مجرم ہے، لیکن یہ کہ اس کی روزی کو حرام کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ میں بھی اسی موقف کا حامی ہوں کہ یہ دو مختلف قسم کے سوال تھے، ایک نہیں تھا۔ پہلی صورت میں جو انہوں نے مخالفت کی ہے اس ملک کے قوانین کی اور اصولوں کی کہ وہ بغیر ویزے کے یا مطلب اپنے ملک سے اس ملک میں جانے کے لیے انہوں نے غیر قانونی یا غیر شرعی کوئی ذرائع استعمال کیے ہیں، یقیناً وہ غلط ہیں، یقیناً وہ غلط ہیں، اور توبہ کی گنجائش موجود ہے جب تک مسلمان زندہ ہے، اور اس کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہاں رہ کر جو جائز ذرائع سے انہوں نے آمدن حاصل کی ہے یا کر رہے ہیں، وہ محنت مزدوری ان کا اپنا جائز ذرائع شرعی طور پر، یعنی ناجائز ذریعہ آمدن نہ انہوں نے اختیار کیا ہو، تو وہ ان کی کمائی وہ درست ہے، حلال ہے۔ البتہ وہاں جانے کا جو طریقہ تھا ان کا وہ غلط ہے۔ اور میں نے جمیل صاحب کا بھی جواب سنا ہے، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ غیر قانونی ذریعہ سے وہاں جانا یا رشوت وغیرہ دے لے کر یا اس طرح کا کوئی کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے شرعی لحاظ سے، لیکن وہاں جا کر جو کام وہ کرتے ہیں بشرطے کہ وہ کام ان کا شرعی طور پر صحیح ہو تو وہ کمائی ان کی وہ درست ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا۔ البتہ وہ جو انہوں نے روایت پیش کی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول نیکی اور بدی کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نیکی وہ ہے جو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یا نیکی وہ ہے جو جس سے آپ کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور گناہ وہ ہے جو ہمیشہ ہی آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرے، اضطراب اور بے چینی کا سبب بنے، اور تجھے یہ بھی خدشہ ہو کہ لوگوں کو کہیں اس کا پتہ نہ چل جائے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بات یہ ہے کہ ان کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ کھٹکا ان کو لوگوں سے اس بات کا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں، یہ گناہ والا انہوں نے کام کیا ہے۔ البتہ وہاں رہ کر جو جائز ذریعہ اختیار کرتے ہیں، وہاں پر اگر وہ ڈرتے ہیں تو وہ بھی اس کھٹکے کی یا اس خطرے اور خوف کی بنیاد وہی پہلے والا عمل ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر وہ قانونی طریقے سے وہاں جا کر وہی کام کرتے ہیں تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ ان لیگل طریقے سے اپنے ملک سے اس ملک گئے ہیں یا جا رہے ہیں، اس لیے ان کو 24 گھنٹے یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملہ یا ایکشن ہوتا ہے تو میرے پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ تو یہ ڈر ہے، اور اس ڈر کا جو سبب ہے وہ پہلے والا ان کا قدم ہے، نہ کہ بعد والا۔ تو اس لیے اس کے دو پہلو یا دو صورتیں تھی اس سوال کی۔